اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مکہ کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو چکی تھی۔ ایمان لانے والے دن رات ستائے جاتے، کمزوروں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے اور دین کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ یہ ہجرت محض ایک سفر نہ تھا، بلکہ اسلام کی تاریخ کا نیا باب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اپنے وفادار ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکلے۔ کفار نے آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا، مگر اللہ کی حفاظت سب پر غالب آئی۔ قرآن کہتا ہے، جب کافر آپ کو نکالنے کی تدبیر کر رہے تھے تو اللہ نے بھی اپنی تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آپ دونوں غار ثور میں جا پہنچے۔ دشمن تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے تک آ پہنچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ ذرا سا نیچے جھانک لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غار کے سوراخوں کو کپڑے سے بند کیا۔ ایک سوراخ خالی رہ گیا تو اس پر پاؤں رکھ دیا۔ سانپ نے کاٹا، مگر وہ خاموش رہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو سکیں۔ یہ منظر ان کی محبت اور قربانی کی روشن مثال ہے۔ سفر کے دوران کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ انہی میں سے ایک ام معبد رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے۔ قافلہ ان کے خیمے پر رکا۔ وہ نیک دل خاتون تھی، مگر گھر خالی تھا۔ ایک کمزور بکری تھی جس میں دودھ نہیں آتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کے حکم سے بکری دودھ سے بھر گئی۔ سب نے پیٹ بھر کر پیا اور برتن بھر کر چھوڑ دیا۔ ام معبد رضی اللہ عنہا نے بعد میں اپنے شوہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یوں بیان کیا، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا چہرہ روشن اور سراپا اعتدال تھا۔ دور سے سب سے حسین نظر آتے، قریب آؤ تو سب سے زیادہ دل کو بھا جاتے۔ ان کی گفتگو میٹھی اور واضح تھی، الفاظ موتیوں کی لڑی کی طرح جڑتے تھے۔ نہ بات لمبی کھینچتے، نہ بیکار کلمات ادا کرتے۔ جب خاموش رہتے تو رعب چھا جاتا، اور جب بولتے تو دلوں میں اتر جاتے۔ ساتھی ان کی بات سنتے اور حکم کو فوراً مان لیتے۔ وہ سب سے زیادہ باوقار اور سب سے زیادہ حسین شخصیت تھے۔ جب مدینہ قریب آیا تو انصار کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ بچے، عورتیں اور بوڑھے سب راستوں پر نکل آئے۔ لوگ خوشی سے پکار رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اونٹ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گا وہی میرا گھر ہوگا۔ اونٹ مسجد نبوی کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہی زمین خریدی گئی اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد نبوی صرف نماز کے لیے نہ تھی، یہ عدالت بھی تھی، مدرسہ بھی تھا اور اسلامی ریاست کا مرکز بھی۔ فیصلے وہیں ہوتے، تعلیم وہیں دی جاتی اور امت کی رہنمائی وہیں سے کی جاتی۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر کی۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہلی مرتبہ ایک آزاد ماحول ملا۔ آگے چل کر یہاں اخوت قائم کی گئی اور میثاق مدینہ لکھا گیا، جس نے اسلامی ریاست کی بنیاد مضبوط کی۔ ہجرت نے مسلمانوں کو نئی طاقت اور نئی پہچان دی۔ مکہ میں وہ مظلوم اور بے سہارا تھے، مگر مدینہ میں وہ ایک منظم امت اور ریاست کی صورت میں سامنے آئے۔ قرآن نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے صرف اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ناظرین، ہجرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی ہی اصل کامیابی ہے۔ ایمان والوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا، لیکن اللہ نے انہیں عزت، سکون اور ریاست عطا کی۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی خاطر قربانی دینے کی توفیق دے، ہمیں اخوت اور ایثار نصیب فرما، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ آمین۔
صلوا